آصف زرداری کی بلاول کو وزیر اعظم دیکھنے کی خواہش. کہتے ہیں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. عمران خان کو ملک بچانے کے لیے نکلا تھا. یہ ہماری حکومت نہیں، ہم صرف اتحادی ہیں. ہمارے پاس جو وزارتیں ہیں ان میں ہم ضرور کام کریں گے. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو لوگوں کو ماضی کی طرح روزگار دیں گے. کارکنوں کو نصیحت کی، آپ میرے والد کے بعد میرے ساتھ رہیں. اب بلاول اور آصفہ کا بھی ساتھ دینا. آنے والی نسلوں کے لیے کام کریں، محنت کریں. 16 اگست کو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، تمام حکومتیں ختم ہوں گی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ کے پورے ملک میں الیکشن کروائے گا. وفاق میں نگراں حکومت ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کرائے گی. 16 اگست کو اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے بعد وفاقی نگراں حکومت قائم ہوگی. وزیر داخلہ رانا ثنا نے حکومت کا پلان بتا دیا. کہا کہ عمران خان کہتا ہے پہلے پنجاب میں الیکشن کرائیں، اس کے بعد ملک بھر میں الیکشن ہو. عمران خان ملک میں فتنہ فساد چاہتا ہے. عمران خان اقتدار میں کہتا تھا اپوزیشن سے بات نہیں کروں گا، اب اپوزیشن میں ہے تو کہتا ہے کہ حکومت سے بات نہیں کروں گا. 25 مئی کو 76 ڈنڈا کر کے اسلام آباد سے بھیجا. قومی اسمبلی توڑے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. شہباز شریف سپریم کورٹ کو چکمہ نہیں دے سکیں گے. پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کہتے ہیں مذاکرات کی مہلت ختم ہونے والی ہے، لیکن حکومت مذاکرات کے بجائے سپریم کورٹ کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے. حکومت مذاکرات کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی ارشد قیصر کہتے ہیں نون لیگ گن پوائنٹ پر سپریم کورٹ سے فیصلہ چاہتی ہے جو کسی صورت قبول نہیں ہوگا. آئین کے تحت مذاکرات کو ویلکم کرتے ہیں. پی ٹی آئی نے بہت لچک دکھائی لیکن پی ڈی ایم سنجیدہ نہیں. تم نے باجوہ کے کہنے پر اسمبلیاں کیوں توڑی؟ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا سوال. کہتی ہے پہلا سربراہ ہے جس کے بیان کی تردید اس کی اپنی جماعت کا آفیشیل اکاؤنٹ کر رہا ہے. عوام کے ذہنوں سے اور نہ کھیلو، قوم کے منہ پر جھوٹ نہ بولو. مجرم ہو مجرم ہی رہو گے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں عمران خان کے انٹرویو ان کے اپنے خلاف چارج شیٹ ثابت ہو رہے ہیں. ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے عمران خان پورے قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. عمران خان کے پیروکار آنکھیں کھولیں اور اس سے جان چھڑائیں. حکومت کا ملک بھر میں ایک دن الیکشن کرانے کا مشن. حکومت کی اتحادی ایم کیو ایم نے رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس کل بلا لیا. ملک کی سیاسی صورتحال، ایک دن الیکشن کے معاملے سمیت پی ڈی ایم جماعتوں سے ہونے والی مشاورت پر گفتگو ہوگی. پنجاب کی صورتحال سمیت بجٹ کے معاملات پر بھی غور کیا جائے گا. عمران خان کا عطاء رحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ. سوشل میڈیا کارکنان کے اغوا اور تشدد کے خاتمے کا بھی مطالبہ. ٹویٹ کیا کہ پی ٹی آئی انسٹاگرام لیڈ عطاء رحمان کو اغوا ہوئے 5 دن گزر چکے. ان نوجوانوں نے کوئی جرم نہیں کیا، صرف پی ٹی آئی کا حصہ ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. اگر یہ گفتگو ہوئی ہے تو پھر اس گفتگو کے اثرات، ٹھیک ہے اس بات کو آپ کوشچن کریں کہ جی یہ کسی نے کیوں ٹیپ کی. میرا یہ مطالبہ ہے آڈیو کا فرنزک آڈٹ کروایا جائے. ان کے متعلق گفتگو ہے انہیں ریزائن کرنا چاہیے. آڈیو لیک پر اعلیٰ عدلیہ کو فوری از خود نوٹس لینا چاہیے تاکہ حقائق سامنے آ جائیں. وزیر داخلہ رانا ثنا کہتے ہیں آڈیو کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے. نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں آئین کے خلاف فیصلہ کوئی نہیں مانے گا. پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے مطابق فیصلوں کی ضرورت ہے. اب 2018 کا کھیل نہیں کھیلا جا سکے گا. لاڈلے کو لانے کے لیے الیکشن نہیں ہو پائے گا. صاف شفاف الیکشنز ہونے چاہیے جس میں اہل کو نااہل اور نااہل کو اہل نہ بنایا جائے. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی پارٹی کے یوم تاسیس پر کارکنان کو مبارکباد. ٹویٹ میں لکھا آج سے 27 سال پہلے عمران خان نے اس سفر کا آغاز کیا تھا. آج اس کارواں میں لاکھوں کارکن اور کروڑوں چاہنے والے شامل ہو چکے. فواد چودھری نے لکھا کہ آج پی ٹی آئی واحد وفاقی جماعت اور ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی مہم کی سرخیل ہے. فیصل جاوید کہتے ہیں کہ کل عمران خان کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کی 27ویں سالگرہ منائیں گے. تمام حلقوں میں پی ٹی آئی الیکشن مہم کا آغاز کریں گے.
کراچی میں عید پر بھی اسٹریٹ کرمنلز بے لگام، ڈکیتوں نے عید فوٹوگرافی کرنے والے 3 دوستوں کو لوٹ لیا۔ نوجوان اورنگی ٹاؤن میں عید کی خوشیاں منا رہے تھے، ڈاکوؤں نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ ناظم آباد میں بھی 3 شہریوں کو لوٹ لیا گیا۔ اسلحہ لہراتے ڈاکوؤں نے سروس روڈ سے گزرتے شہریوں سے موبائل فون اور نقدی چھین لی۔ لاہور میں بھی عید پر ڈاکو اور چور دن بناتے رہے۔ ساندا میں برطانوی نژاد پاکستانی خاتون سے دن دہاڑے ڈکیتی، موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے 19 لاکھ کے زیورات اور دیگر سامان چھین لیا۔ پاسپورٹ اور گاڑی کی چابی بھی ساتھ لے گئے۔ سندر میں جیولری کی دکان کا صفایا، چور 5 کروڑ مالیت کے زیورات اور نقدی لے اڑا۔ ملزم کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ جامشورو کے قریب زائرین کی بس کو حادثہ، خاتون اور بچی سمیت 6 افراد جاں بحق 20 زخمی۔ تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ زائرین سہون جا رہے تھے۔ جنگ زدہ سوڈان سے پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کا پلان کامیاب، 427 پاکستانی بحفاظت پورٹ سوڈان پہنچ گئے، جہاں سے وہ خصوصی طیاروں پر وطن پہنچیں گے۔ وزیر اعظم نے خصوصی کاوشوں پر ایئر چیف اور DGISI کو خراج تحسین پیش کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پورٹ سوڈان پر پاکستانیوں کے لیے رہائش کا انتظام کیا گیا۔ اگلے سفر کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ افغان وزیر خارجہ کا عید کے بعد پاکستان آنے کا امکان۔ امیر خان متقی نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا عید کے بعد پاکستان کے دورے کا ارادہ ہے، امید ہے دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ سراج الحق نے کہا امن اور ترقی کے لیے دونوں ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سیریز ہوگی برابر یا شاہین ماریں گے میدان، پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کے 5ویں اور آخری معرکے کا میدان سج گیا۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ سنبھالی۔ اہم میچ کے لیے دونوں ٹیموں میں سے 2 تبدیلیاں، قومی ٹیم میں فخر زمان اور زمان خان کی جگہ محمد حارث اور احسان شامل۔ مہمان ٹیم میں ہنری اور جیمی نیشم کی واپسی، شاہینوں کو سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل۔ پاکستان اس وقت بہت بڑے معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے۔ یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی۔ سعودی عربیہ نے کمال مہربانی سے ہمیں $2 ارب مزید دیے ہیں، اور اسی طریقے سے متحدہ امارات نے بھی $1 ارب دیا ہے، جو کہ کنفرم ہو گیا، اور IMF کی یہ بھی ایک شرط پوری ہو گئی۔ آئی ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو میں نے وہ بنتے نہیں کرنی ان کی، کانٹ ڈکٹیٹ، اگر نہیں آتے تو میں نہیں۔ پاکستان نے IMF سے سٹاف لیول معاہدے کی تمام شرائط پوری کر دیں، امید ہے معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو فائنینسنگ کے بارے میں IMF کو آگاہ کر دیا۔ سعودی عرب نے 2 جبکہ UAE نے $1 ارب فراہم کرنے کی تصدیق کی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک اور دوست ممالک نے پاکستان کو گزشتہ سال سب سے زیادہ $5.5 ارب فنڈز دیے۔ ADB کی سالانہ رپورٹ کے مطابق 2022 میں پاکستان کو $2.6 ارب کے رعایتی قرض بھی ملی۔ پاکستان کی معیشت کو سب سے زیادہ سیلاب سے نقصان پہنچا، فصلیں تباہ ہوئیں، طلب اور رسد کا توازن بگڑا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے $16 ارب کے وعدے کیے تھے۔
लकी मरवत में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग के तबादले में कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। झड़प के दौरान सीटीडी इंस्पेक्टर शहीद, 1 सिपाही जख्मी। मीरान शाह में बैंक लूटने वाले गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मुल्जिम नसीर को हसास इदारों ने कलील वक्त में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के लिए 20 मार्च को घर पर छापे के दौरान मुल्जिम फरार हो गया था। 21 मार्च को मुल्जिम ने खुद को फोर्सेस के हवाले करके 30 लाख से ज्यादा की रकम वापस कर दी। बैंक से 70 लाख रुपए लूटे गए थे। इसराइली फोर्सेज ने उर्दन के रुकने पार्लियामेंट अम्माद अल अदवान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी मकबूजा मगरबी किनारे में असलहे और सोना स्मगल करने के शुबे में हुई। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अम्माद अल अदवान को सरहद अबूर करते हुए गिरफ्तार किया गया। उर्दन की वजारत खारजा के तर्जुमान सनान मजादी का कहना है कि इसकी पैरवी कर रहे हैं। जब वो शहीद होने की खबर सुनी तो हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरे बाबा की ख्वाहिश पूरी हो। जब भी फौजी की गाड़ी इधर से चलते हैं तो मुझे अपने बाबा की याद आती है। हमें इस पर फख्र है जी, इस मकाम पर जाने से ईद पर शहदाए अर्ज़े पाक को कौम का खिराजे अकीदत। जिंदा कौमें शहदा को नहीं भूलती, जिन्होंने जानों का नजराना पेश करके वतन अजीज के दिफा को मुकद्दम रखा। खुशकिस्मत है ये पाक सरजमीन जिसको ऐसे जीदार बेटे मिले जिस सरजमीन की खातिर हमा वक्त तैयार उस सर बकफ रहते हैं। सलाम उन माओं, बहनों, बीवियों, बेटियों को जिन्होंने अपने प्यारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ पर निछावर किया। पार्क में आया और हम अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। ट्रेन सवारी की है, जो अपने मजे के झूले थे वो इसमें झूले हैं। बच्चों की खुशी में अपनी खुशी होती है। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। दावतें और मुलाकातें हुई तमाम। ईद का तीसरा दिन सैर सपाटों के नाम। बच्चों की पार्क्स और बागात में मौज मस्ती, झूलों का खूब मजा उठाया। अपनी ईदी भी बचाई, अम्मा अब्बा की जेब साफ कराई। कराची में सीढ़ियों पर मनचलों का रश। मरी में भी सयाहों की अलगार। बारबेक्यू और कढ़ाई का मजा उठाने वालों से रेस्टोरेंट्स भर गए। 3 दिन रोज बनाते हैं। गरीब जो शहर नहीं ले सकता है वो यहाँ से आके लेके जाता है। शहर तो नहीं ले जाके लेगा, उधर तो 800-900 रुपए, इधर हम 400, 600, 500 जो जितने की गरीब समझते उसको इस तरह दे देते हैं। 3 दिन की ईद के लिए 3 दिन का हलवाई। सक्खर के शहरी का सब तो मिठाई खिलाने का आज़म। कहते हैं सिर्फ ईद के 3 दिन मिठाई का स्टॉल लगाया जाता है। कीमत बाजार से बहुत कम रखते हैं। किसी के पास पैसे कम हो तो जितने पैसे दे सके उतने पैसों में भी मिठाई दे देते। Where are the Palestinians from? From Bangladesh. Somali jacket, Somali from Lahore. Where is Afghani fish? This outfit is from Nigeria. It's Pakistani. Apples are from Pakistan. Yemen. Indonesia. It's from Tajikistan. मुस्लिम गुलदस्ते में रंग बरंगे फूल। ईद सबने मनाई अपनी अपनी सकाफत के साथ। पाकिस्तान, बांग्लादेश हो या फिर भारत, इंडोनेशिया, सऊदी अरब हो या फिर तुर्की, ईद पर मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों ने अपने अपने सकाफती लिबास पहने। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं गो हर एक गाना, मैं नारा मस्ताना। जब भी बेगम बोले ना आपकी, तो आप ये समझो टीवी चल रहा है। खुशियों का त्योहार है ये, ईद सईद है, ईद है भाई ईद है, ईद है भाई ईद है। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के पावर प्ले के साथ अर्शिद शरीफ का था। ही वाज द मोस्ट क्वाइट गाय, येट द मोस्ट एक्सप्रेसिव गाय। मीठी ईद के रंग ARY न्यूज के संग खुसूसी ईद नशरियात में दिलचस्प प्रोग्राम थे। नाजरीन के दिल जीत लिए। बाखबर सवेरा में गाँव नसीम, कामरान किशोरी, सईद गनी, सिराजुल हक और अली मोहम्मद खान की गैर सियासी बातें। द रिपोर्टर्स स्पेशल में शहीद अरशद शरीफ की याद में महफिल। दोस्तों ने शहीद की यादें ताज़ा की। निडर और बेबाक सहाफती किरदार पर खिराजे अकीदत पेश। शादी के भी ऑफर्स होते हैं, क्रिकेट से ही प्यार है। दूसरा प्यार है वो आप दिल के अंदर ही रहने थे। उर्वशी को सिर्फ अपना एक प्रस्ताव समझते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑब्वियसली, और मैंने क्या समझ।
کرکٹ پہلی محبت ہے، دوسری محبت کو دل میں چھپا رکھا ہے۔ قومی فاسٹ بالر نسیم شاہ کے باؤنسر میں جوکرز کہتے ہیں۔ بھارتی اداکارہ اروشی کے بارے میں کہا وہ ایک فین سے زیادہ کچھ نہیں۔ عیدی نہ ملنے کا شکوہ بھی کیا، بولے کہ 3 سال ہو گئے ٹیم میں آج تک کسی نے عیدی نہیں دی۔ کارلوس الکاراز بارسلونا اوپن ٹائٹل کے دفاع میں کامیاب۔ عالمی نمبر 2 ٹینس اسٹار نے مسلسل دوسری بار ٹرافی اپنے نام کر لی۔ فائنل میں یونان کے اسٹپاس کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست۔ چٹانوں کے درمیان سجا سنو بورڈنگ اور اسکیئنگ کا میدان۔ سوئٹزرلینڈ میں مختلف ممالک کے ایتھلیٹس نے مہارت دکھائی، کامیابی پائی۔ آسٹریلیا کے ملاور نے سنو بورڈ مقابلہ جیتا۔ اسکیئنگ ایونٹ میں کینیڈا کے میکس موف نے بازی ماری۔ اونٹ کی گردن بھی قانون کے ہاتھ کی طرح لمبے۔ ترکی میں چڑیا گھر میں اونٹ نے بچے کو گردن سے دبوچ لیا۔ باپ فوراً لپکا، بچہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ سر اور گردن پر معمولی زخم آئے۔ اردن کے صحرائی عجوبے پیٹرا پر رنگا رنگ روشنیوں کا میلہ، سارے قدیموں پر لائٹ پروجیکشن کے دل فریب نظارے، سیاحوں کے لیے لائٹ فیسٹیول میں موسیقی کا بھی تڑکا۔ اور قیمتی خزانوں کی جنگ زمین سے خلا پہنچ گئی۔ ایڈونچر سے بھرپور ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم اسپیس وارز کویسٹ فار ڈیپ اسٹار 2 مئی کو پردے پر سجے گی۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔